ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہم زد فزد۔ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے محترم جناب قاری محمد زبیر صاحب۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب ہاشم فاروق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب ارشاد فرمائے۔ مقرر شیریں بیان نوجوان قیادت حضرت مولانا ہاشم فاروق صاحب آپ ساہیوال۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادفع بالتي هي أحسن وقال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہاں کے امام خطیب غلام مرتضیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ معزز سامعین، دین اسلام میں حسن اخلاق کی بڑی تعلیم دی گئی ہے، اسی کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ دیکھیں بھائی، جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، جس درخت کا پھل اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں لگانا پسند کرتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس وہ درخت جس کا پھل کڑوا ہو، جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں یا کانٹے دار درخت ہو، لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ گھر میں پیدا ہو بھی جائے تو اسے اکھیڑ دیتے ہیں وہاں سے۔ یہی انسان کی مثال ہے کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے لیے راحت جان بن کر رہے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرنے سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس وہ انسان جس کے اخلاق برے ہوں، وہ جب بھی کسی سے بات کرے تو برے لہجے سے بات کرے تو لوگ اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ دیکھیں، جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مفید جانور ہیں، یہ جانوروں کی پہلی قسم ہے، جیسے گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ، کہ جب بھی ان کو بھوک ہو، چاہے جتنی بھی بھوک لگ جائے، لیکن یہ کسی انسان کو یا کسی جانور کو کاٹتی نہیں، بلکہ خود ہی اپنی تکلیف کو برداشت کرتی ہیں۔ یہ جانوروں کی پہلی قسم ہے۔ اور جانوروں کی دوسری قسم وحشی جانوروں کی ہے کہ جب انہیں بھوک لگتی ہے پھر تو وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، لیکن جب ان کو بھوک نہ ہو تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، جیسے شیر اور باقی بھیڑیا، باقی درندے وغیرہ۔ وہ شیر کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جب شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو چاہے اس کے اوپر چوہا بھی چڑھ کے ناچے تو شیر نہیں اس کو کچھ کہتا۔ اور جانوروں کی تیسری قسم موذی جانور ہے، اور یہ وہ جانور ہیں کہ ان کو بھوک ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی یہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ، کہ یہ جب کسی کو ڈنستے ہیں
تو ان کی بھوک نہیں مر جاتی، یا یہ نہیں کہ انہیں نیند اچھی آتی ہے، بس یہ عادتاً ہی کسی دوسرے کو ڈنستے ہیں۔ تو یہی انسان کا حال بن جاتا ہے کہ جب وہ حیوان بنتا ہے تو وہ حیوانوں سے سب سے بدتر قسمت بن جاتا ہے، سب سے بدتر قسم والے حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ وہ جس سے بات کرتا ہے اس کو کاٹ کے بولتا ہے، برے انداز میں بولتا ہے، وہ دوسروں کی تکلیفوں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ وہ آپ بعض لوگوں کے منہ پہ سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں کو یہ بات کر دی، اور وہ اس کا دل دکھتا ہی رہ جائے گا۔ عورتیں کہتی ہیں کہ میں نے آج اس کو یہ بات کہہ دی، بس وہ سارا دن یہی سوچتی رہ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ دین تو اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ اسی طرح اخلاق کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اخلاق حسنہ ہیں جو قوم یہود کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی مصیبت دے، تو جتنی اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے آپ اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک ضابطہ ہے نا، ان النفس بالنفس والعین بالعین، نفس کے بدلے میں نفس، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور زبان کے بدلے میں زبان، کہ کوئی جتنا آپ کو نقصان پہنچائے آپ اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ اخلاق کی پہلی قسم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود کو عطا فرمائے تھے۔ اور اخلاق کی دوسری قسم اخلاق کریمانہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عیسائیوں کو یہ اخلاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کا عیسائیوں کو حکم دیا۔ وہ عیسائی اپنی مجلسوں میں کہتے پھرتے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ایک رخسار پر کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا رخسار بھی کرتے ہیں، وہ اس پر بھی مارے تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ یہ قوم یہود اور قوم نصارہ کو یہ 2 اخلاق اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، لیکن قوم محمدیہ کے لیے یہ نہیں، ان کی اجازت بلکہ دی ہے، کیونکہ ان کا حکم بھی نہیں دیا اور ان کی اجازت بھی دی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ بعض لوگ کڑوے مزاج کے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ اسے معاف کر دیں، تو وہ کہتا بھائی دین کو ساتھ سلام میرے، یہ تو ہمیں بزدلی سکھانے لگ گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ اور اگر کوئی کریم شخص ہو، کوئی معاف کرنے والا شخص ہو، اس کو دین یہ حکم لگا دیتا کہ بھئی تو نے معاف ہی کرنا، تو نے بدلہ ہی لینا ہے، تو وہ کہتا بھئی اسلام کو ساتھ سلام، یہ تو ہمیں لڑائیاں سکھانے لگ گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اخلاق کی اجازت دے دی۔ لیکن اخلاق کی ایک تیسری قسم ہے اخلاق عظیمہ۔ یہ وہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ اس کو معاف بھی کریں اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی پیش آئیں اور اس سے اچھا بھی کریں۔ اور جیسے غزوہ احد میں صحابہ کرام سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تک ہماری ڈیوٹی لگی ہے، وہ ختم ہو گیا وقت، لیکن وہ جب واپس آئے تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت افسوس ہوا، بہت غم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو معاف کر دیجئے، واعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کیجئے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ کاموں میں مشورہ بھی کیا کریں کہ ان کو یہ بالکل بھی محسوس نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو
اخلاق عظیمہ، یہ جو تیسری قسم ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے دی ہے، لیکن اس کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اگر حکم دیتے تو یہ فرض ہو جاتا۔ اس لیے یہ کہا کہ ہم پسند کرتے ہیں ان اخلاق والوں کو جن میں یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اسی سے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مہمان کے ساتھ گھر میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنی باندھی کو کہا کہ گھر سے کچھ لے آئیے مہمان کے لیے۔ گھر میں صرف شوربہ ہی تھا، وہ گرم کر کے لے آئی۔ وہ لا رہی تھی بیچاری، دیکھ کہاں رہی تھی، چل کہاں رہی تھی، دروازے سے نکلنے لگی تو اس کا پاؤں اٹکا اور گرم شوربہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گیا۔ اور آپ سوچیں ذرا کہ جب گرم شوربہ اوپر گرے تو کیا طبیعت کا حال ہوگا۔ تو حضرت حسن کو بہت غصہ آیا، تو وہ باندھی بھی تو اسی گھر کی تعلیم یافتہ تھی، اس نے فوراً قرآن کی یہ آیت پڑھ دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کو پی گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر جب باندھی کو پتہ چلا کہ اب غصہ ختم ہو گیا ہے، پھر اس نے آگے پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر آگے وہ باندھی کہنے لگی، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جو اخلاق کی قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے پسند کی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ان تینوں قسموں میں بھی ہم کسی قسم میں بھی اپنے آپ کو نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی نے ہمیں مصیبت دی ہے تو ہم اتنا بدلہ لیں، بلکہ تو ہم میں تو یہ بات مشہور ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ کوئی ہمیں ہاتھ لگا کر تو دیکھے، پھر ہم اسے بتائیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ تھوڑی سی بات پر ہمارا پتہ چل جاتا ہے کہ مولوی صاحب کس پانی میں ہیں، کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کلو انائی یترشع ما فیہ، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی کچھ تھوڑا سا کہتا ہے تو فوراً اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر ہر کسی کے ساتھ کینہ رکھا، کسی نہ کسی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ ناراض ہے، باپ بیٹے کے ساتھ ناراض ہے، قریبی رشتوں کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کے دل جیتا کرتے تھے۔ دیہاتیوں کے دل اس طرح جیتا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا، اور اس کے بعد اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا تو اس کو روکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو۔ وہ جب فارغ ہو گئے وہ دیہاتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ پیار سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں ہیں، یہ باادب جگہ ہیں، یہ پیشاب کے لیے نہیں ہیں۔ تو وہ صحابی مان گئے، اور جب دیہات میں واپس گئے تو جاتے ہی چیخنا شروع کر دیا کہ میں آج ایک ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جو سراپا اخلاق ہی ہے، جو بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ اور ان کی بستی والوں نے اس کو اتنا محسوس کیا اس بات کو کہ کہتے چلو ہم بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کو آپ مل کے آئے ہیں۔ وہ ساری بستی والی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کو مسلمان کیا کرتے تھے۔ اور دوستوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسواکیں بنائیں، جن میں سے ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی اور ایک بالکل سیدھی تھی۔ جو ٹیڑھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لی، اور جو سیدھی تھی وہ دوسرے صحابی کو دے دی۔ وہ صحابی نے کہا کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو سیدھی مسواک ہے یہ آپ کے پاس ہو، اور جو ٹیڑھی ہے وہ میرے پاس ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں پسند کرتا، بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سیدھی آپ کے پاس ہو، ٹیڑھی میرے پاس ہو۔ دیکھ لیں، شریک سفر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوتا تو اس کے لیے اتنا خیال رکھتے، اور ہمارے شریک سفر کوئی بھائی ہے، بہن بھائی یا کوئی اور رشتے ہیں، ساری زندگی کے لیے اکٹھے رہنا ہے، لیکن ہم کبھی ان کے لیے یہ نہیں سوچتے۔ دیکھیں، کینہ جو ہے نا، کینہ اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں یہ رکھنا کہ کسی سے لڑائی ہو جائے، پھر اس کے بارے میں یہی سوچتے رہنا، اس کا برا سوچتے رہنا، آج اس کا برا ہو، کل برا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بعض معاف نہیں ہوں گے، جن میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ کینہ اور کینہ نہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کا انعامات بھی بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی وہاں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے کہا، کیا تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جا رہا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ صحابی گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا، یہ ہے، یہ جو جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے سوچا کہ کیا یہ صحابی ہم سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، ہم بھی ذرا دیکھیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں ان کے گھر مہمان جاتا ہوں۔ وہ اس صحابی کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے کہ میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس ایک دن رہے، انہوں نے وہی معمول کے مطابق جیسے دوسرے صحابہ نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، وہی اعمال، ان سے زیادہ الگ کوئی عمل نہیں کر رہے تھے۔ دوسرے دن دیکھا پھر یہی حال، تیسرے دن دیکھا پھر یہی۔ پھر انہوں نے آخرکار بتا دیا کہ میں کوئی مہمان خاص وجہ سے نہیں آیا تھا، اس وجہ سے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بتایا کہ یہ جنتی ہے، اور میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو آپ جنتی ہیں۔ کہتے میں ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ میں رات کو اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا۔ رات کو جب بھی سونے لگتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ ہیں کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھنے کے انعامات۔ اور دین تو ہمیں بڑا دل رکھنے کی نصیحت کرتا ہے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ نوجوانی عمر میں یہ جو نوجوان جنہیں ٹین ایج کہا جاتا ہے، تھوڑی سی کچھ والدین کو بات کہہ دیں تو ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس ہم تو گھر سے چلے جائیں گے، یہاں چلے جائیں گے، بھئی ہم تو بہت سکون میں رہ جائیں گے۔ بھئی ایسے نہیں ہے۔ ان کی مثال تو یہ ایسے ہے کہ جیسے بازو سوچے کہ میں جسم سے الگ ہو جاتا ہوں، میں خام خواہ جسم کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں، لیکن جب وہ بازو جسم سے اترے گا تو اسے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، کتے گلیوں کے اس کو کھینچیں گے، اس کو کھائیں گے۔ اسی طرح جو لڑکا اپنے گھر سے ایسے چلا جائے گا، بعد میں اس کو برے دوست ملیں گے جو اس کو جہنمی بنائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اسی وجہ سے اپنے والدین کی مان لینی چاہیے، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہی آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ان کی بات پر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بہت اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، اور بھائی کے رتبے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج کل نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ بھائی سے تو دوستی نہیں ہوتی، لیکن باہر لڑکوں کے ساتھ بہت دوستی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے بھائی کے رتبے کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ جب بھی بندے کو مصیبت پڑتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو ہی پکارتا ہے،
جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب اشرح لی صدری، اس نے کہا اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور ایک وزیر مقرر کر دے میرے گھر میں سے، ہارون اخی، یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے، یعنی کہ جب بھی بندے کو مصیبت پڑتی ہے تو بندہ اپنے بھائی کو ہی پکارتا ہے، اور قیامت والے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن پکارے گا آدمی اپنے بھائی کو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے باپ کو پکارے گا، اپنے چچا کو پکارے گا، اپنے ماموں کو پکارے گا، بلکہ یہ کہا کہ وہ اپنے بھائی کو پکارے گا۔ اس لیے بھائی ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، اور اپنے گلی محلہ، اپنے گاؤں والے، اپنے شہر آس پاس ارد گرد سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔